غموں کے دو پہاڑ۔ بی بی آمنہ نے 7 سال کا زمانہ بیوگی میں گزارا۔ عبد المطلب نے معصوم سیرت اور فرشتہ صفات بہو کی بہت کچھ دلجوئی کی، مگر رنڈاپا خود اپنی جگہ مستقل غم ہے۔ کوئی حسن سلوک اور مسرت آمیز برتاؤ اس غم کا مداوا نہیں کر سکتا۔ آمنہ کی دنیا میں بس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے روشنی تھی۔ اپنے لاڈلے یتیم کو دیکھ کر، کھلا کر اور چوم کر اپنا غم غلط کرتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آنکھ میں آنسو چھلک رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ غم اس کا کہ جواں بخت اور جواں سال شوہر پردیس میں پیوند زمین ہو گیا، اور خوشی اس بات کی کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹا عطا کیا۔ حضرت آمنہ کے ننھیال کے لوگ یثرب مدینہ میں تھے۔ ان سے ملے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ سفر میں غم کا بار بھی ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی خیال تھا کہ مدینہ کے قریب ہی ابوا میں عبداللہ کی قبر ہے۔ اگر انقلاب زمانہ نے ان کی قبر کا نشان چھوڑا ہوگا تو اس کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ ان امیدوں اور تصورات کے ساتھ آمنہ مدینہ روانہ ہو گئی۔ ساتھ میں ایمن تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ جس نونہال کی برکتوں نے حلیمہ کے غبار رہ کو غیرت ماہ و انجم بنا دیا، اس کی اپنی بیواہ ماں کے سفر میں کیا کچھ برکتیں نازل نہ ہوگی۔ ابن عبداللہ کا یہ مدینے کا سفر دراصل ہجرت کے سفر کا مقدمۃ الجیش تھا۔ قدرت تاریخ انسانیت کے نہایت محتشم بالشان واقعے کے لیے ابھی سے طرح ڈال رہی تھی۔ مدینے میں بی بی آمنہ پہنچی تو شریف و بامروت عزیزوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ یوں تو مدینے کے تمام گھرانے مہمان نواز اور عزیز دوست واقع ہوئے ہیں، مگر بنو نجار اس شرف میں ممتاز تھے۔ وہ باہر سے آئے ہوئے پردیسیوں کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتے، اور آمنہ تو پھر اپنی تھی، خوب خاطر تواضع کی اور انتہائی مدارت اور وسعت خلق و مروت کے ساتھ پیش آئے۔ بی بی آمنہ کو بڑی بوڑھی عورتوں نے کلیجے سے لگا لیا اور یتیم عبداللہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ عورتیں یوں بھی دل کی نرم اور حساس ہوتی ہے، اور یہ تو موقع بھی اظہار غم کا تھا۔ ایک بیوہ اور ایک یتیم کا وہ خیر مقدم کر رہی تھی۔ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئے۔ ان آنسوؤں میں نہ واردوں کے آنے کی خوشی بھی ملی جلی تھی۔ اس احساس نے آنسوؤں کو بہت زیادہ اجلا اور جاندار بنا دیا تھا۔ صرف غم کے آنسو دھندلے دھندلے سے ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار و متانت کو دیکھ کر سب کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ محلے میں چرچے ہونے لگے کہ مکہ معظمہ کے خاندان بنی ہاشم کا ایک بچہ آیا ہے، جس کی پیشانی سے اقبال و سعادت کا آفتاب طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کی باتوں میں اس قدر دلکشی ہے کہ دل کہتا ہے کہ چمن ہاشمی کا یہ بلبل چہکتا ہی رہے۔ مدینے کے بچے زیادہ مہذب اور باشعور بچے نہ تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے سے فحش کلامی کے ساتھ پیش آتے، آپس میں لڑتے، ایک کا ہاتھ دوسرے کا گریبان، کوئی خاک اڑا رہا ہے، کوئی کنکریاں پھینک رہا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے قریب نہ پھٹکے۔ ہاں، کوئی بچہ تیر اندازی کی مشق کرتا ہوتا تو اس کا ساتھ دیتے، یا پھر بنو عدی بن النجار کی باولیوں میں تیرا کرتے۔ مدینے میں 1 مہینے قیام کے بعد بی بی آمنہ مکہ جانے کے لیے واپس ہوئی۔ راستے میں ابوا پڑتا تھا، یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی، ٹھہر جانا پڑا۔ غم محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا، شوہر کی قبر کا نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤں، پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دل میں ایک ایک چوٹ ابھر آئی اور کلیجے کا ہر زخم ہرا ہو گیا۔ کچھ تھکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، پھر سفر میں نیا دانہ، نیا پانی ملا۔ بی بی آمنہ بیمار ہو گئی، مرض بڑھتا ہی گیا۔ ابوا کیا، پورے عرب میں اس وقت شفا خانوں کا رواج نہ تھا۔ عطائی طبیب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے، یا پھر کاہنوں اور راہبوں سے جھاڑ پھونک اور عمل پڑھوائے جاتے۔ آمنہ کی تیمارداری اور غم گساری کے لیے وہاں پردیس میں کون بیٹھا تھا؟ بس لے دیکھ کر ایمن تھی جو تیمارداری کرتی، اور پورے سفر میں ان کی رفاقت بہت کچھ کام آئی۔ بیمار اور نحیف آمنہ کی غم گساری اور خدمت گزاری میں ایمن نے ذرا برابر کوتاہی نہ کی۔ ہر مرض شروع میں معمولی ہوتا ہے، مگر آئندہ چل کر پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انہیں پیچیدگیوں کے سائے میں موت کا فرشتہ ایک کا ایک ہی آن کھڑا ہوتا ہے کہ او بیمار، تیری سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی، تیری زندگی کے کتابچے لکھے جا چکے، اب ان میں ایک شوشہ کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، تیرا دانہ پانی دنیا سے اٹھ چکا۔ مگر آدمی امیدوں کا پتلا ہے، وہ آخری سانس تک مایوس نہیں ہوتا۔ نزاع کی آخری گھڑی تک یہی امید بندھی رہتی ہے، کیا عجب ہے کہ سانس جا کر پلٹ آئے۔
بی بی آمنہ کو اپنے مرنے سے زیادہ غم اس کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کون کرے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کو موت آئی جا رہی ہے۔ دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ ہی کا سہارا ہوتا ہے، انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ دوسرے عزیز رشتہ دار کتنی ہی غمخوری اور دل دہی کیوں نہ کرے، ماں باپ کی محبت کی بات بلا کہاں پیدا ہوتی ہے۔ یہی غم آمنہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا۔ ایمن تسلی دیتی، ڈارس بنداتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہراساں نہ ہو، تم اچھی ہو جاؤ گی، بیمار کو اتنا زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے، تندرست آدمی ہی بیمار ہوا کرتے ہیں اور بیمار اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ سفر میں گھر کی طرح آرام نہیں ملتا، ہر منزل پر پانی بدلتا رہتا ہے، کہیں ہلکا کہیں باری، کہیں اس قدر میٹھا جیسے کسی نے مصری گول دی ہے اور کسی جگہ اتنا کھاری گویا پانی نہیں نمک ہی نمک ہے۔ انہی باتوں نے تمہیں بیمار ڈال دیا ہے اور کوئی بات نہیں، تمہارے چہرے پر بحالی کے آثار پائے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب 2-4 دن میں تم اپنے آپ کو اچھا ہوا سمجھو۔ آمنہ کے چہرے پر بحالی آ گئی تھی مگر یہ سنبھالا تھا۔ شادابی مرگ تیمارداروں کے لیے دھوکہ بڑا دردناک ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو رہا ہے اور بیمار مرتا ہوا ہوتا ہے۔ بی بی آمنہ کی حالت بگڑنی شروع ہوئی، اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا، آخری ہاتھ، کچھ کہنا چاہا مگر شدت نزاع نے زبان کو سن کر دیا۔ 2-4 کروٹیں لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردیس میں بے ماں کے رہ گئے، وہی ابوا میں جہاں اب سے 7 سال پہلے عبداللہ پیوندے خاک ہوئے تھے، آمنہ بھی مدفون ہوئی۔ محبت نے سچ مچ زمین کی تنابیں کھینچ دی۔ اسی جذبے نے آمنہ کو مکہ سے کشا کشا بلا کر عزیز شوہر کی آرام گاہ میں جانثار بیوی کو بھی سلا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا، اور سانحہ بھی کتنا المناک، ماں کی ابدی جدائی، وہ بھی کہاں، پردیس میں، عزیز و اقارب سے دور، بے کسی اور ناآشنائی کی موت۔ مکہ میں آمنہ مرتی تو سینکڑوں ابنائے ہاشم جنازے کے ساتھ ہوتے، گھر گھر سے رونے والیاں آتی اور یہاں ایمن کے سوا آنسو بہانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر ایمن نے بہت کچھ تسلی کی باتیں کی، مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی درد انگیز ہوتا ہے، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ایمن چند دن کے بعد یتیم و یسیر محمد کو لے کر مکہ آئی۔ عبد المطلب کو بہو اور پوتے کے آنے کا ہر وقت انتظار رہتا تھا۔ پوتا تو آ گیا مگر بہو نہ آئی، نہ آ سکی، موت نے نہ آنے دیا۔ ابوا کی خاک دامنگیر ثابت ہوئی۔ آمنہ کا یہ سفر دراصل سفر آخرت تھا۔ موت کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں کوحرام بپا ہو گیا، عورتوں نے صف ماتم بچھا دی۔ سید القریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، ایمن نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ ایمن، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ آمنہ کی یادگار اور عبداللہ کی نشانی کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ دوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کا ٹکڑا اور میری بوڑھی اور سفید آنکھوں کی روشنی ہے۔ یہ حمزہ، عقیل، ابو طالب، حارث، ابو لہب اور عباس میرے بیٹے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے مجھے پیارا ہے۔ تم میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی ایمن، کاش دل دکھانے کی چیز ہوتی۔ قدرت جس کو بڑا بنانا چاہتی ہے اسے آزمائش کی بٹیوں میں تپاتی اور غم و الم کے خارزاروں سے گزارتی ہے۔ پہلے غموں سے قلب میں گداز پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس گداز کو دوسروں کی غمخوری کے کام آنا ہے اور سانحے طبیعت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ عیش و مسرت سے دنیا کی بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے۔ آلام و مصائب کے افق ہی سے عظمتوں اور بلندیوں کے آفتاب طلوع ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کی یہی صفت اور اس کا یہی دستور اور یہی مصلحت ہے۔ ماں کے مرنے کے کوئی 1 سال بعد عبد المطلب، جو عبداللہ کے در یتیم کے کفیل تھے، دنیا سے چل بسے۔ عبد المطلب کو مرتے دم اس بات کا غم تھا کہ بے ماں باپ کے بچے کی کفالت اب کون کرے گا۔ کاش میں چند دن اور زندہ رہتا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے۔ عبد المطلب کی اس آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا سمجھ کر غم کرتا ہے، اس کو یتیم جان کر روتا ہے۔ بوڑھے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہو، اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ یہ وہ ہے، چاند ستارے اس کے اشارے پر گردش کریں گے۔ عبد المطلب اطمینان کے ساتھ جان دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہ کر، اس کی غمخواری کے لیے اس کا خدا بہت کافی ہے۔
چہرہ مبارک اترا سا تھا، مگر اس سوگواری میں بھی وجہ مقدس اس نیم باز کلی کی مانند تھا جو شبنم میں ذرا ذرا بھیگ گئی ہو۔ غم کی صداقت جبین و رخسار کے حسن کو ماند نہیں پڑنے دیتی بلکہ اور نکھار دیتی ہے۔